بس پاکستانیوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ پاکستان میں جو لوگ پاکستان میں کام نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کہیں کام نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لاہور میں کہتے ہیں، یعنی وہ ہماری مثال بنی ہوئی ہے، جڑے اتنے پڑھے اور لاہور بھی پڑھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو پاکستان میں کام اور بزنس نہیں کر سکتا دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتا. السلام علیکم فرینڈز، دس از کریم اگین فرام کریم ٹریول ایڈوائزرز. امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. اچھا، دنیا میں جب کوئی نیگیٹو کامنٹ ہوتا ہے یا نیگیٹو کو بات ہوتی ہے دو بندوں کے درمیان، تو یا تو وہ پکے دشمن بن جاتے ہیں یا وہ پکے دوست بن جاتے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے دونوں بندوں کی مینٹیلٹی کیا ہے، سوچ کیا ہے، دل کتنا بڑا ہے اور دماغ کتنا بڑا ہے. تو ایسا ہی ہوا میرے ساتھ. آج میں بہت زیادہ خوش ہوں. میرے ساتھ ہیں عبدالرشید بھائی. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے فالو کرنا شروع کیا. پھر کیونکہ میں میڈیا میں ہوں تو یوٹیوبرز اور بھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ یوٹیوبرز نے میرے خلاف ویڈیو بنائی اور اس طرح کر کے تو ان کے وہاں پہ کامنٹ ہے کہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا، اور کریم بھائی سمجھ نہیں آ رہی وہ جو ہے ٹرکی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے میری کچھ ایسی باتیں تھیں جس میں لوگوں کو لگا کہ یار میں ٹرکی کے خلاف ہوں، لیکن اگین میں ٹرکی کے خلاف نہیں تھا. میں صرف اس چیز کے خلاف تھا کہ لوگ اپنا پیسہ اٹھا کے فیملیز کو اٹھا کے ادھر آئے تھے، تو لیکن سوچ سمجھ کے ہے، اور جیسا لوگ کو دکھایا جا رہا ہے ویسا ہے نہیں. تو ان کا بھی ایسی تھا ایک پرسیپشن. لیکن الحمدللہ پھر ان سے میری جب بات شروع ہوئی اور ابھی انہوں نے آنا تھا تو مجھ سے رابطہ کیا. تو اور وہی بات ہے کہ کیونکہ ان کا ماشاءاللہ سوچ بہت اچھی تھی، میری سوچ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہے. تو ہم اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں، مطلب ہمیشہ میں کریکشن کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا ہوں. تو لیکن جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا واقعی کریم بھائی، انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا. پھر ان کے ایک دوست ہیں ساتھ جو آئے ہوئے ہیں عبدالحفیظ بھائی، ان سے ان کی بات ہوئی. کیونکہ عبدالحفیظ بھائی کے یہاں پہ ایک کزن تھے ادھر انکارا میں، جو 4-5 سال سے یہاں پہ ہیں، جن کو میں خود بھی جانتا ہوں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یار واقعی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. تو کرتے کرتے پھر آج یہ میرے ساتھ ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ان سے ملنا ہم 1 گھنٹے کے لیے تھا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا 3-4 گھنٹے ہو گئے. اور جو ان کے ساتھ بھائی آئے ہوئے ان کے ساتھ بھی میرا مائنڈ میچ ہو گیا. تو ابھی آپ کو خود ہی میسج اور خود ہی جو ہے وہ اپنا بتائیں گے، اور ان کی سٹوری ان کی زبانی. السلام علیکم ویئر، عبدالرشید فرام کراچی. آج میں یہاں استنبول آیا تو سب سے پہلے میری خواہش تھی اور کوشش تھی کہ کریم بھائی سے ملاقات کی جائے، کیونکہ ان سے ہمارا ایک خاص تعلق تھا محبت کا. انہوں نے جو ترکی کے بارے میں کچھ ویڈیوز ڈالی تھیں جن میں انہوں نے ترکی کے حالات کے بارے میں اور کچھ یہاں کے جو اسکیم وغیرہ ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں انہوں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی، جس پر مجھے تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری تھا میں کہ اسکیم تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اسی پہ میں نے کچھ کمنٹ دیے تھے. پھر بزنس کے سلسلے میں بھی کچھ اور لوگوں نے ویڈیوز یہاں اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ ٹرکی میں بزنس اپارچونیٹیز کے بارے میں اور یہاں کے کلچر اور سب معاملات میں. تو اس کے میں بھی کچھ کریم بھائی نے ایسے ویڈیوز بنائی کہ یہاں بزنس کی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. جاب تو خیر ہیں بھی نہیں، بزنس کے بھی انہوں نے کہا کہ اچھے حالات نہیں ہیں، اور یہاں پہ کوئی ایسا اپارچونیٹی نہیں ہے کہ لوگ یہاں آئیں اور بزنس کریں. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی سی ریسٹرکشنس تھیں. جبکہ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیوز دیکھی تھی مختلف بلاگرس کی، یوٹیوبرس کی، اس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بس آپ یہاں آئیں اور 3 دن کے اندر آپ کا بزنس سیٹ اپ ہو جائے گا یہاں پہ، اور چوتھے دن سے آپ کی آمدنی شروع ہو جائے گی، سمجھ لیں. یعنی ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات تھی. اسی سینیریو میں جب کریم صاحب نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں تو تھوڑا سا ہمیں لگا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. اور اس میں پھر کچھ میں نے کمنٹس بھی دیے ان کی ویڈیوز پہ جو شاید زیادہ ہی نیگیٹو تھے. جی کہ آپ غلط گائیڈ کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ مت کریں، آپ کیوں ترکی کے خلاف ہیں یا استنبول کے حالات کے اوپر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں اسکیم کے اوپر. تو آپ ایک ہمارا بردر کنٹری ہے یہ، تو اس میں آپ لوگوں کو اگر لوگ یہاں آنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک اسلامک ملک ہے، ہمارا دوست ہے، پاکستان کا کنٹری ہے. تو لیکن تو وہ پھر جب ان سے بات ہوئی اور پھر میں نے انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ دوسری جگہ سے بھی پھر اس کی جو ہے نا تصدیق ہوئی کہ یہ واقعی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں یہاں کاروبار کرنے کے. ان بٹوین میں نے جو چیزیں نوٹ کی اور مختلف یوٹیوبس کے ذریعے اور کمپیوٹر کے پہ اور دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی. کچھ یہاں اور بھی ہمارے دوست ہیں جو استنبول میں اور ٹرکی میں ہیں، ان سے بات ہوئی. ہمارے میرے ساتھ حیدرآباد سے ہمارے دوست ہیں عبدالحفیظ انصاری، ان کے ایک کزن بھی ڈاکٹر، وہ بھی یہاں ڈاکٹر زاہد جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے پتہ چلا کہ یہاں کاروبار کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور سب سے بڑا جو اس میں یہاں پرابلم ہے لینگویج بیریئر ہے، کہ آپ کو ٹرکش لینگویج نہیں آتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
اور دوسرے پھر یہ ہے کہ جو اگر تو آپ سول پروپرائٹرشپ میں کاروبار کرنے جاتے ہیں اکیلے یعنی انڈیپینڈنٹ، تو وہ تو آپ کو الاؤ ہی نہیں ہوتا یہاں پہ کہ آپ کوئی ٹی شاپ، کوئی کافی شاپ یا کوئی ایسا چیخ کوفتے کا کوئی بھی ایسا ریسٹورینٹ کھول لیں یا جو سول پروپرائٹرشپ میں ہو، تو وہ آپ کو یہ الاؤ نہیں کریں گے. ٹورسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس ہی آپ کو الاؤ نہیں کرتے. اب آپ اگر لمیٹڈ کمپنی کھولتے ہیں اور کوئی بڑا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی تقریباً 1 لاکھ لیرہ جو ہے نا، یہ انویسٹمنٹ اگر آپ کو کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے لیے کمپلسری کہ 5 امپلائی آپ جو ہے نا ہائر کریں گے جو ٹرکش ہو. ظاہر ہے نیا بزنس جو بھی شروع کرے گا تو اس کے لیے اچانک اتنی بڑی امپلائمنٹ کرنا، لوگوں کو 5 لوگوں کو ہائر کرنا جن کو پھر سیلری بھی آپ کو ٹرکش ان کے لوکل اسٹینڈرڈ کے حساب سے دینی ہوں گی، تو وہ آپ کی اتنی انکم ہی نہیں ہوگی کہ آپ ان کو اتنی سیلری افورڈ کر سکیں. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں ٹیکسز کے معاملات ہیں، اس میں آپ کی اپنی جو ہے نا یہاں پہ لیگلٹی کے میٹرز ہیں. آپ کا جو کارڈ ہے یہاں بنتا ہے، رہائش کے مسائل ہیں، اور اس وجہ سے بہت مشکلات ہیں. جتنا ہمیں ویڈیوز میں بتایا گیا بس آپ یہاں آئیں، پیسے لے کر آئیں اور یہاں 3 دن میں آپ کا جو ہے نا TRC بھی ہو جائے گا، آپ کا بزنس بھی فرنچائز ہو جائے گا اور آپ جو ہے نا بیٹھے بیٹھے بس بلینئر بن جائیں گے. تو ایسا بھی کوئی بھی سین نہیں ہے، اور ایسا سین کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں، اور بھی کہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. مسائل ہوتے ہیں وہ جب آپ وہ مثال ہے نا کہ جب آپ پانی میں اترتے ہیں تو اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے. تو جب تک آپ کوئی کام نہیں کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. دور سے تو وہ ہر چیز چمکتی ہے لیکن وہ سونا نہیں ہوتی. تو جو بھی اور ہمارے دوست ہیں فیملیز کے ساتھ ادھر آنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے وہ جو دوست جو UAE میں اور سعودیہ میں یا اور ایسی کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں حالات اب کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور وہ لوگ پاکستان کے بجائے کہیں اور موو ہونا چاہ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ مشورہ ہے کہ پہلے تو وہ خود آئیں، فیملیز کو بالکل نہ لے کر آئیں، اور خود آ کے 1 مہینہ 2 مہینہ یہاں رہیں، آبزرویشن کریں یہاں پہ. اور اس کے علاوہ بھی کمپیوٹر پہ، یوٹیوب پہ، نیٹ پہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی، اس کو اسٹڈی کریں تو ان کو اندازہ ہوگا. اور جب وہ یہاں آئیں گے نا تو ان کو 1 سے 2 دن میں سب اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کیا ہے. لینگویج اتنا بڑا بیریئر ہے، یہ لوگ انگلش کا 1 لفظ بھی نہیں سمجھتے. آپ اگر وہ جانتے بھی ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے نہیں اور آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے. تو لینگویج سیکھنے میں آپ کو ویسے ہی جو ہے نا 6 مہینے سال کو ویسے ہی لگ جائے گا. اس لیے پہلے اگر آپ یہاں آتے ہیں 2-3 مہینے اکیلے رہتے ہیں نا تو آپ میکسیمم کیا کریں گے، $3,000 $4,000 $5,000 آپ کے خرچ ہو جائیں گے. لیکن کم از کم وہ سب چیز تو نہیں ہوگی کہ اب فیملی کو آپ لے کے آ جاتے ہیں یہاں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو جو ہے رینٹ بھی دینا ہوتا ہے، آپ پچھلا کاروبار بھی ختم کر کے آ گئے ہوتے ہیں، بچوں کی اسکولنگ ہے، سب چیزیں چھڑوا کے آپ یہاں لے کر آتے ہو اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے سڈنلی کہ نا یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر میں کریم بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ان ٹائم لوگوں کو اس سے آگاہ کیا، اور جو ایک تاثر بنایا جا رہا تھا اس میں خاص کر ہمارے ٹرکی کے جو ڈرامے ہیں جو لوگ دیکھ کے جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ ٹرکی میں پتہ نہیں کیا کچھ ایسی ماحول ہے یا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اسلامک ماحول کے حساب سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا اسلامی ملک ہے، وہاں نماز ہے، روزہ ہے، اور مطلب سمجھ رہے ہیں اب اذان ہوتی ہے اور سب ماحول ہے، ہمارا کلچر ویسا ہی ہے. تو معذرت کے ساتھ اس میں بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا ٹھیک نہیں ہیں. بے شک اب یہاں اسپیکر پہ اذان ہوتی ہے لیکن نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کتنے لوگ پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو یہاں ینگ جنریشن ہے وہ تقریباً میں نے یہاں دیکھا روڈز پہ کہ 13-14 سال کے لڑکے اسموکنگ کر رہے ہیں. اور اتنی زیادہ یہاں جو ہے نا عام ہے یہ سب چیزیں، اسموکنگ، ڈرنکنگ، کہ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور ماحول بہت کھلا ہوا ہے، مطلب جسٹ لائک یورپ جیسا ماحول. تو ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. کلچر کے حساب سے بھی پاکستان کے کلچر سے بالکل بھی یہ میچ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں. بس یہی کہنا ہے سب سے کہ جو بھی آئے پہلے آ کے خود اکیلا آئے، آ کے یہاں وزٹ کرے، دیکھے کاروبار کو، دیکھے ماحول کو، دیکھے ان کا رہن سہن، دیکھے اس کے بعد فیملی کو لے کر آئے، فیصلہ کرے جو بھی اس کے بہتر سمجھتا ہے وہ کرے. بہت شکریہ. اور اب میں ہمارے دوست عبدالحفیظ انصاری جو ہیں میرے ساتھ حیدرآباد سے آئے،
ان سے بھی آپ کی انٹریکشن کراتا ہوں. تو اب تو عبدالحفیظ انصار. السلام علیکم. تمام دوستوں کے لیے سلام و پیار. میرا بھی تعلق بہت زیادہ رہا ہے ٹریولنگ سے. پاکستان کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو سفر کیے. موسٹلی یورپ کی طرف بہت سفر کیا, ترکی کی طرف بہت سفر کیا. تو مجھے رشید بھائی نے کہا تھا کہ میں ترکی میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میرا پرسنلی تقریباً 10 سے 15 سال کا ایکسپیرینس ہے. میری کریم بھائی سے آج ہی ملاقات ہوئی ہے. میں تو کریم بھائی کو جانتا تک نہیں تھا. تو جو باتیں کریم بھائی نے ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بتائی وہی الفاظ میرے تھے سیم, کیونکہ ایک ایکسپیرینس پرسنل یہ ایکسپیرینس تھا. تو میں نے یہی بتایا کہ جو بھی کام کریں فرسٹ آف آل آپ خود آئیں, خود اس کو سفر کریں, ساری چیزیں دیکھیں, سمجھیں کیا بزنس ہے, کیا ٹیکسز ہیں, کیا لوگ ہیں, لینگویجز ہیں, کیا چیزیں ہیں. تو بس آج یہاں آئے تھے, کریم بھائی سے ملاقات ہوئی, بہت اچھا رہا سب کچھ. ہم لوگ آئے صرف 1 گھنٹے کے لیے تھے, لیکن ہمیں تقریباً 4-5 گھنٹے ہو گئے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. اور سوری اپنی بات کاٹ رہا ہوں. جی. بڑی چھوٹی دنیا میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ ان کے ایک مزے کی بات بتا دے کون نکل آئے کزن ہمارے جاننے والے جو ٹرکی میں شروع سے رہ رہے ہیں 4-5 سال سے. باتوں کے درمیان یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر, جو آپ بتا رہے تھے کہ میں یہاں ہوں اور اتنا عرصہ ہو گیا. تو میں نے کہا یار میرے بھی ایک جاننے والے ہیں, کزن لگتے ہیں, وہ بھی ترکی میں رہتے ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے, 5 سال سے ہیں, انہوں نے شادی بھی کی ہوئی یہاں پہ ٹرکی میں. تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے بھی ہیں. تو کہنے لگے یار ان کا کیا نام ہے. جب میں نے نام بتایا تو کہنے لگے یار وہ تو میرے بہت اچھے جو ہے وہ ویڈیو کے حوالے سے ان سے جانتے. ڈاکٹر زاہد صاحب میری طرف سے بہت سلام, اور ان کی طرف سے سلام ہے ہی ہے. ڈاکٹر زاہد نام ہے ان کا. جی. ہم جو سیکھ رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ کسی کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں, کیونکہ پیسہ, وقت اور فیملی, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ بغیر کسی جان پہچان کے کسی کے ساتھ اگر وہ کام کرتے ہیں تو سوائے نقصان بیسٹ کے کچھ بھی نہیں. ایسے ہی. اور کریم بھائی خود بھی بہت اچھے آدمی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہاں ماشاء اللہ مل کے بہت خوشی ہوئی. اب میں بھی ان کا جو ہے وہ فرینڈ بھی بن جاؤں گا. ارے نہیں, فالوور بھی بن جاؤں گا. نہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کی ماشاء اللہ خود UK کی ٹریولنگ ہے, UK 5-10 سال سے جا رہے ہیں, کوئی عام ٹریولنگ نہیں. ماشاء اللہ 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو گئے ماشاء اللہ. UK آتے جاتے ہیں. یورپ کی میرے پاس 4-5 سال کے ایکسپیرینس ہے ٹریولنگ کا. ہمارے یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکی میں بڑا پتہ نہیں کیا کوئی آسمان سے چیزیں برس رہی ہیں, اور جو ڈرامے ہمارے یہاں ٹرکش دکھائے جاتے ہیں اس سے ہماری نئی یوتھ بالکل متاثر ہو کر اور سمجھتی ہے کہ وہاں ترکی میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, جبکہ ریئل لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے جو میسج دینا, بس پاکستانیوں کا یہ ایک میسج ہے کہ پاکستان میں جو لوگ پاکستان میں کام نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کہیں کام نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لاہور میں کہتے ہیں, یعنی وہ ہماری مثال بنی ہوئی ہے, جڑے اتنے پڑھے اور لاہور بھی پڑھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو پاکستان میں کام اور بزنس نہیں کر سکتا دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتا. ویری گڈ پوائنٹ, 100% میں ایگری کروں گا اس بات سے. تو آپ سب سے پہلے جو کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں کریں, 100%. اس کے بعد اگر سمجھتے ہیں کہ اب میں اس قابل ہوں, میں پیسہ خرچ کر کے باہر اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتا ہوں, تو بہت اچھا ہے. رات پہ کچھ ایڈ کرنا, سوری رشید پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, آلرائٹ, ٹھیک ہے. دیٹس اٹ گائز, تھینک یو سو مچ. کلوزنگ ان کی یہ چیز تھی. تو اگین میسج وہی تھا جو انہوں نے دیا, رشید بھائی نے دیا, میں تو خیر دے ہی رہا ہوں. بہت ضروری ہے کہ کبھی فیملیز کو اٹھا کے کہیں مت لے کے جائیں. بہت ضروری, یہ نہیں ٹرکی کہیں بھی مت لے کے جائیں. پاکستان میں ایٹ لیسٹ وہ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو رکھیں. سعودیہ, دبئی میں بالکل حالات خراب ہے. مجھے کافر بھائی کو میسج آتے ہیں, رشید بھائی نے بالکل ایک انپورٹنٹ بات کی ہے, لیکن اینڈ آف ڈے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیملی کو پھر بھی لے آئیں. آپ کے پاس ٹائم ہے, تھوڑا سا ٹائم بائی کریں, آپ لیں, خود آئیں, اکیلے دیکھیں. آپ کو جب خود پتہ چل جائے گا نا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ سفید اور کالا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, پھر آپ کو ایٹ لیسٹ سمجھ آ جائے گی ساری. خود پریکٹیکل کرنے سے, خود آنے سے. کسی کی بات سن کے مت آئیں, کسی کی بات, ایون کہ میں بھی کہوں یہاں آ جائیں, کہیں بھی میں بیٹھا ہوں, کہیں بھی کہوں میں یہاں پہ, میری بات بھی کبھی مت سنیں, اکیلے جائیں, کہیں بھی جائیں. رائٹ, دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. باقی میرا سفر تو چل ہی رہا ہے, آگے کا پلان ہے انشاءاللہ کچھ دنوں تک. دعا میں پلیز مجھے یاد رکھیں. مجھے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.